بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ جناب، نون لیگ آؤٹ ہو گئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اتارا گیا ہے۔ اتری نہیں ہے، پھر لفظ استعمال کرو، اتارا جاتا ہے، یعنی کوئی اور ہوتا ہے جو کسی کو اتارتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقاعدہ اتارا گیا ہے۔ اور بلاول صاحب کی جس طریقے سے انٹری ڈلی اور کہاں سے ملاقاتوں کے بعد ہوتے 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 وہ اس مقام تک پہنچے، اور اب یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی لے گی۔ نون لیگ ایک ناکام جماعت پارلیمان کی اسٹیبلش ہو چکی ہے اگلوں کے آگے، یا اسٹیبلش کر دی گئی ہے۔ جب میں آگے چل کے آپ کو تفصیل بتاؤں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب تک کو اس مسودے کا نہیں پتا، جس کی بنا پر انہوں نے گاڑی پکڑی اور لاہور کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ تو بات بتائیے کسی اور نے کہ میاں صاحب تانوں پتا اے کم ہون جا رہے ہیں، جس سے جمہوریت ہی خطرے میں تھی اس ترمیم کے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں بھی آگے چل کے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہونے جا رہا تھا۔ وہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا نا، اس میں پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہو گئی۔ سر بڑی زبردست تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی جا کے شیئر کرنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی 4 نشستوں پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا، کل کیس لگا دیا جی۔ پاکستان تحریک انصاف کے 4 ایم این اے جو جیتے ہوئے پارلیمان کے اندر ہیں، ان کے حوالے سے جی۔ اور اس کے علاوہ بھی مولانا صاحب کی پوزیشن کمزور کرنے کی کوشش کی کہ بھائی وہ بھی تو نہیں مان رہے نا، اس کی بھی کوئی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت انٹرسٹنگ ولاگ ہونے جا رہا ہے، مس نہیں کریں، مکمل دیکھیں۔ چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس وقت دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کام کر رہی ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے اوپنر نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ہی ہیں، اے ٹیم ہو اسٹیبلشمنٹ کی، بی ہو، سی ہو، ڈی ہو، یہ سب کے سب یہی لوگ ہیں۔ مفاد دونوں کا ایک ہے، وہ ہے اقتدار۔ اور آئینی ترمیم میں آپ کو پتہ ہے جتنی بھی لڑائی یہ ساری ہوئی، جو 36-48 گھنٹوں کی جو پریکٹس ہوئی، مولانا صاحب تو پچھلے خیر کئی دنوں سے یہ ملاقاتیں کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ جو لڑائی تھی نا، وہ عدلیہ کے ساتھ حکومت کی نہیں ہے اس پیکج میں، وہ عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے۔ اتنا مجھے سمجھ آ گئی، میں نے اس مسودے کے پوائنٹ بڑے بغور کئی بار پڑھ کے نا، ہر بار میں کہتا ہوں 100 ولاگز ہو سکتے ہیں صرف اس مسودے کے اوپر۔ لیکن تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور اس لڑائی میں آپ کو پتا آئینی ترمیم منظور نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے سب سے زیادہ اسٹیک بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور فورس بھی انہی کی لگ رہی تھی۔ جتنا بھی انہوں نے گنجائش نکال دی یا ایک ایٹماسفیئر بنا دیا کہ آج یہ پاس ہو جائے، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کہہ رہا ہوں کچھ ایسے لوگ بھی باہر سے آ گئے جن کی امید ہی نہیں تھی، چاہے اس کے کہ نواز شریف صاحب نظر نہیں آئے اسمبلی میں، حمزہ شہباز نظر نہیں آیا، تو آپ وہ ایک علیحدہ سے چیزیں تھیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے ریویل کرنے لگا ہوں آگے۔ تو تمام ایکٹیویٹی کو ظاہری بات اب انجام تک تو پہنچانا ہے، اور اس حوالے سے خبر یہ کہ نون لیگ ناکام ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں۔ نہ صرف ناکام ہوئی ہے بلکہ ان کی ایکٹیویٹی جتنی بھی ہے اس کے حوالے سے کہا کہ ان کی مینیجریل سکلز ہی نہیں ہیں، اینا کو صرف گلاں کرا لو، پتہ ہی ناکام ہوئی ہے یا ناکام کرا دی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہے۔ پھر اب انہوں نے اب پیپلز پارٹی کو میدان میں اتارا ہے، اور وہ بھی بات ہے نا، میری باری تیری باری، یہ تبھی ہونا نا جب آشرواد ہوگی، تو آشرواد جن کی ہوگی تو پھر انہوں نے اس باری کہا کہ چلو اپنی بی ٹیم پیپلز پارٹی کو اتارتے ہیں جی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھیجا ہے جی بلاول صاحب کو اچانک۔ حالانکہ آج کل کی تاریخ میں آئینی ترمیم کا معاملہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوا، لیکن رات کو پھر بھی اتنی جلدی تھی، اس کے باوجود بلاول صاحب اپنے وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ملاقات کی، ان کی بھی ٹیم ادھر موجود تھی، یعنی اتارا گیا پورا وفد کے ہمراہ۔ اور پھر ملاقات ہوئی، پھر خورشید شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے باہر آئے تو انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی، لیکن اصل باتیں بھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ پارلیمان کو پورا حق ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ بھائی کوئی شک نہیں، پارلیمان کو پورا حق ہے وہ قانون سازی کرے۔ انہوں نے کہا جو بل لا رہے ہیں، اب جو بل لا رہے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں ہٹا دی گئی ہیں، اور جو بل لا رہے ہیں اس میں پارلیمان کو ایک پیج پر لے کے آنا ہے، اور اس سے پارلیمان مضبوط ہوگی۔ ہم پارلیمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، اور یہ سب کی خواہش ہے۔ مولانا فضل الرحمان میں کے ساتھ سیاست کے علاوہ ایک ذاتی تعلق بھی ہے۔ اب سارے تعلق یاد آئیں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا جن شکوں پہ متفق ہے نا ہم اور مولانا صاحب، ان پر تجاویز کے لیے ہم لوگ آئے تھے، اب ہم
یعنی پیپلز پارٹی خورشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ بل لے کر آ رہی ہے، مطلب اب کھل کے کھیلنے کے بعد کیونکہ سر کیا کرنا ہے، ہو گیا بس کوئلوں کی دلالی میں جتنا منہ کالا ہونا تھا کھل کے ذرا کھیلنا ہے۔ اور اب مولانا صاحب سے مشورے کے لیے پہنچے ہیں نا، تو اب دیکھیں اس کا کریڈٹ اب جتنا بھی اب یہ مسودہ پیپلز پارٹی لے کے آئے گی، اس کا جتنا کریڈٹ بھی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی لے کے آئے گی، کیونکہ نون لیگ کو میں نے بولا کہ کمزور حیثیت سے اسٹیبلش کرا دیا گیا یا وہ ہو گئی ہے، یہاں یہ پوزیشن۔ اچھا آگے کیا آپ کو بتا دوں، اور یہ نون لیگ کے لیے بہت ڈینجرس ہے، ہر لحاظ سے فیل کر دیا یار، ہر لحاظ سے۔ اچھا جی، کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی کے ایڈوائزر بھی ہیں، ان کے سینیٹر بھی ہیں، اور لیگلی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں۔ جب اس میٹنگ ہوئی بلاول صاحب کی ایک لمبی ملاقات ہوئی، طویل ملاقات ہوئی وقت کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو انہوں نے ایک انکشاف کیا، بلکہ دو تین انکشاف کیے۔ وہ کہتے ہیں وکلا اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت ہو، لیکن ریٹائرمنٹ کی تاریخ کے قریب نہ رکھیں اسے۔ مزید انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ لوگ یہاں سے یعنی سپریم کورٹ سے فارغ ہو جائیں، ریٹائر ہو جائیں، اور وہاں جا کر لگ جائیں، وہاں جا کر مطلب آئینی عدالت میں لگ جائیں۔ تو یہ قاضی فائزہ صاحب سے متعلق کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہی کے لیے یہ سارا شریعت رچایا گیا جو کچھ بھی ہے۔ انہوں نے کہا آئینی عدالت کو سپریم کورٹ سے کے برابر رکھیں، اس سے بڑا کرنے کے لیے نہ لے کے جائیں، اس کے اوپر نہ کریں۔ اور ڈیفینیٹلی وہ قاضی فائزہ صاحب سب کو پتہ ہی اس حقیقت کے پیچھے ہے کون، یہ آئینی عدالت کو بنانے کا بیسک مین مطمع نظر ہے کیا، کہ قاضی فائزہ صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنا تاکہ وہ آئینی عدالت کے سپریم کورٹ بن کے پھر جتنے بھی آئینی معاملات وہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کو ان کے خلاف ساری ذاتیوں کو جسٹیفائی کرنا ہے، اور کیا ہے، تو اس سے بہتر ان کو کیا آپشن نظر آئے گی۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا یعنی مولانا صاحب کم از کم نا، اگر میں یہ کہوں تو مولانا صاحب نے قاضی صاحب کا راستہ روکا ہے۔ اچھا جی، یہاں یہ چیزیں اور جو چیزیں کچھ خفیہ بھی رکھی گئی ہیں، ان خفیہ چیزوں سے متعلق بھی پتہ چلا جی، اور وہ خفیہ چیزیں ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے، وہ ہے ایکسٹینشن کے معاملہ جس میں ڈی جے آئی ایس آئی کی بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ اس کا کسی کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں بتایا گیا، نہ ہی پیپلز پارٹی کو بتایا گیا، نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتایا گیا، نہ ہی ایم کیو ایم کو بتایا گیا کہ ہم اس آئینی ترمیم کے اندر ایکسٹینشن والے معاملات اور فوجی عدالتوں والے معاملات بھی بیچ کے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ اس سے خفیہ رکھا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس پر غصہ ہے کیونکہ یہ جمہوری عمل نہیں لگا، انہوں نے کہا یہ خفیہ رکھا گیا اور مستقبل میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی وغیرہ کو۔ تو پیپلز پارٹی نے جب فیل کیا کہ ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ کاروائی جو ہے ان کو ایسا لگا کہ یہ گلے پڑ جائے گی، جس کی بنا پر میں نے بولا کہ ایک دن پہلے یہ بل میں ہوا کیا، ایک دم تلاوت کلام پاک ہوئی، نعت رسول مقبول ہوئی، اور کل کے لیے اجلاس، تو پھر اگلے دن اجلاس سے پہلے پہلے نواز شریف صاحب رات کو چلے گئے، یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہاں یہ تھا کہ بہت سی چیزیں خفیہ رکھی گئی تھی جس کا اتحادیوں کو بھی نہیں پتا تھا، اور کمیٹی میں یہ شور ہو گیا، تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہوگی پیپلز پارٹی۔ دیکھا اچھا یہ ایکسٹینشن والے معاملات لے کے آ رہے ہیں، اچھا اس کے ساتھ یہی ہے، اچھا فوجی عدالتوں والا، یعنی یہاں تک تھا اس پیکیج کے اندر خبروں کے مطابق۔ اب ذرا مولانا فضل الرحمان اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں، وہ جو کہا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہاتھ کیا، یہ بھی ایک تاریخی جواب ہی دیا گیا میاں نواز شریف صاحب کو، کیونکہ نصرت جاوید صاحب بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات نا، یعنی پرسوں رات کو پارلیمنٹ جانے سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوئی، جب مغرب کی نماز ان کے پیچھے پڑی اور ملاقات بہت زیادہ طویل ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف انتظار ہو رہا تھا، اور میں نے آپ کو خود اطلاع دی تھی کہ سیکیورٹی کلیئرنس تک ہو گئی ہے ملک کا وزیر اعظم، ملک کے 3 بار کا سابق وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم، میں نے 3 وزیر اعظم بولا تھا کہ انہوں نے اب سے تھوڑی دیر بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کرنی، لیکن انتظار ہو رہا ہے کہ اندر پاکستان تحریک انصاف کا وفد موجود ہے۔ انہیں کہ وہ انتظار ہو رہا تھا کہ نواز شریف صاحب ملاقات کے لیے آئیں گے، لیکن مولانا صاحب نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے فوراً مولانا غفور حیدری صاحب کو بھیجا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اب ہم پارلیمنٹ جا رہے ہیں، ہمیں مسودہ دکھایا نہیں، ہم پارلیمنٹ جا کر جواب دیں گے۔ یعنی مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب کو وایا سیٹلائٹ یعنی میڈیا کے ذریعے جواب دیا کہ سر آپ کی بات ہم نہیں مان سکتے، ہماری طرف سے آپ ذرا نہ ہی سمجھیں۔ لیکن میرے پاس خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی نواز شریف صاحب سے بات ہوئی تھی فون پہ، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسودے میں کچھ ایسی شکیں بتائی تھی جو نواز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا تھا۔
شاید ان کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے یا نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا. تو نواز شریف صاحب نے خود بھی برا منایا. یعنی یہ وہ مسودہ تھا جو پارٹی لے کے آ رہی ہے اس پارٹی کے سربراہ کو ہی نہیں پتا. تو اسی لیے وہ سرٹن پھرتیاں، تیزیاں، پراسراریت اور ہر طرف ایک افراتفری ہٹو بچو جو چل رہا تھا نا، یہ بیسیکلی یہ چیز چل رہی تھی. بہت سی چیزوں کا میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا تھا، تبھی وہ نکلے ہیں رات کو ہی. انہیں کب گاؤ تمہاری میں چلا. لائک یہ چیزیں بھی ہیں، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ادھر یہاں یہ چیزیں، اور دوسرا مگر ابھی کوشش تو ظاہری بات ہے یہ ساری کی ساری چل رہی ہے. یہ اہم پیش رفت یہ کہ الیکشن کمیشن نے نا کچھ حلقوں سے متعلق نا کیس لگا دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کی 4 نشستوں سے متعلق کیس نا کل 18 ستمبر کو لگ گیا جی. اور 4 میں سے اگر 3 بھی مل گئی نا تو مولانا صاحب کو تو میں نے پتا مولانا صاحب نے ماننا ہے اپنی مرضی کی کوششوں کو شامل کرے. ترمیم مولانا صاحب نے کروانی تو 4 اگر شیتیں شکست دلوا دی پاکستان تحریک صاحب کو الیکشن کمیشن نے 18 تاریخ کو، تو ان کا سکور تو پورا ہو جائے گا. ہاں رہی بات مولانا صاحب کی، مولانا صاحب کا ایک کیس کھولا، میں کہتا نہیں کہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ یہ ہوگا، ان کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کی سماعت کا نا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن نے. یعنی ہلکی ہلکی کہیں نہ کہیں ڈھولکی بجانے کی کوشش کریں، کوئی پیغام شیغام دینے کی کوشش کریں. تو سر اس وقت پوزیشن اس لحاظ سے کھڑی ہوئی ہے، یہ زخم چاٹے جا رہے ہیں. نون لیگ ایک فیل، ایک بیڈ ایڈمنسٹریٹر، حکومت کے لیے نااہل، آئین سازی کے لیے جسے کہتے ہیں ناتواں، وہ ڈکلیئر ہو گئی ہے. اور اب پیپلز پارٹی اس آئینی ترمیم کو لے کے آ رہی ہے اور اس کو اون بھی کرے گی، ڈنکے کی چوٹ پر کرے گی، غداری فیکٹر بھی ہوگا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.